جب سفر سے واپس آتے تو اپنے دوستوں سے ملتے، ان کی خیریت دریافت کرتے، اگر محسوس کرتے کہ کسی دوست کی مالی حالت اچھی نہیں تو اپنے منافع میں سے اس کی مدد کرتے۔ آج کا عنوان ہے مظلوم کے ساتھ اللہ کے لیے۔ عرب میں لڑائی عام ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ نہ تو وہاں کوئی مرکزی حکومت ہے، نہ ہی کوئی عدالتی نظام۔ ہر قبیلہ اپنے اندر خود ایک عدالت ہے اور قبیلے کا سردار قاضی۔ دور سے آئے ہوئے کسی شخص کے ساتھ مکہ میں ظلم ہوتا ہے تو مظلوم واپس اپنے قبیلے والوں کے پاس جاتا ہے، اپنے قبیلے کے لوگوں کو ساتھ لے کر حملہ کرتا ہے۔ جواب میں اسے مکہ کے قبیلوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو آپس میں متحد ہو جاتے ہیں۔ حق لینا تقریباً ناممکن ہے۔ طاقت اپنا حق لینے کا واحد ذریعہ ہے۔ عرب تاجر ہیں اور ان کے لیے تجارت بہت اہمیت رکھتی ہے۔ تجارت کے لیے آنے والے بغیر کسی ڈر خوف کے عرب نہیں آ سکتے، انہیں لوٹے جانے کا ڈر رہتا ہے۔ عرب سال میں 4 مہینوں کا احترام کرتے ہیں، انہیں حرام مہینے یا محترم مہینے کہا جاتا ہے۔ اس بارے قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، جب سے اللہ نے زمین و آسمان پیدا کیے ہیں، اللہ کی کتاب میں اسی دن سے مہینوں کی تعداد 12 ہے، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یہی دین برحق ہے، بس ان مہینوں میں رد و بدل اور ان کی بے حرمتی کر کے اپنے آپ پر ظلم نہ کرو اور مشرکوں کے ساتھ پوری طرح متحد ہو کر لڑو جس طرح وہ تم سے متحد ہو کر لڑتے ہیں، جان لو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ان مہینوں میں لڑائی کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ سال کے 3 مہینے یعنی ذیقعد، ذی الحج اور محرم کعبے کے حج اور یہاں آنے جانے کے لیے مخصوص ہیں۔ رجب کا مہینہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مخصوص ہے۔ عرب اپنے ہتھیار ان مہینوں میں رکھ دیتے ہیں۔ تمام تجارتی سرگرمیاں اور حج جیسی عبادت انہی مہینوں میں ادا ہوتی ہیں۔ عرب ان مہینوں کا اس لیے بھی احترام کرتے ہیں کہ ان کی معیشت اس پہ کھڑی ہے۔ اس کے باوجود اگر ان مہینوں میں کوئی لڑائی ہو جائے تو اسے حرب فجار یعنی گناہ والی لڑائی کہا جاتا ہے۔ یہ 591 عیسوی کا زمانہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر 20 سال ہے۔ حرب فجار نامی لڑائیوں کی تعداد 4 ہے۔ فجار بلر بن معشر، فجار القرد یعنی بندر مارنے کی وجہ سے گناہ کی لڑائی، فجار المیرا یعنی ایک عورت کو سر بازار رسوا کرنے کی وجہ سے گناہ کی لڑائی، فجار البرات۔ ان میں سے آخری لڑائی فجار البرات میں رسول اللہ بھی شریک ہوئے ہیں۔ ایسی ہر لڑائی میں ایک فریق بنی کنانہ رہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے، عراق کے شہر کوفہ سے 5 کلومیٹر دور جنوب مغرب میں ایک شہر واقع ہے جس کا نام حیرہ ہے۔ یہ عراق کا دارالحکومت ہے، آج کل اسے نجف کہتے ہیں، جہاں علی ابن ابی طالب دفن ہے۔ حیرہ میں نعمان بن منذر کی حکومت ہے۔ روایت ہے کہ تبا شاہ یمن اپنے لشکر کے ساتھ یہاں سے گزرا تو راستہ بھول گیا۔ تبا بادشاہ کا ذکر ہم یثرب تیرے بھاگ جاگے میں پڑھیں گے۔ اس کے حیران پریشان ہونے کی وجہ سے اس شہر کو حیرہ کہا جانے لگا۔ قدیم شہر حیرہ کے کھنڈرات نجف کے شمال میں ملتے ہیں۔ نعمان بن منذر شاہ حیرہ ہر سال اپنا تجارتی مال یمن سے اوکاز کی منڈی میں بھیجتا ہے۔ اوکاز مکہ سے 20 کلومیٹر دور واقع ہے، جہاں پر اس علاقے کی سب سے بڑی تجارتی منڈی لگتی ہے۔ حیرہ آنے والا تجارتی قافلہ مکہ میں خوشبو اور دوسرا سامان لے کر آتا ہے۔ اوکاز کی منڈی سے چمڑا، رسے، ریشمی کپڑا خرید کر حیرہ لے کر جاتا ہے۔ اس کام کے لیے نعمان مکہ کے کسی سردار سے حفاظتی پناہ لیا کرتا ہے۔ اس سال اس کے ملک میں 2 تجارتی قافلے موجود ہیں۔ نعمان نے قبیلہ بنی کنانہ کے برات بن قیس النمری سے پناہ کے لیے کہا ہے۔ برات نے جواب دیا ہے کہ میں بنی کنانہ کی طرف سے اس قافلے کو اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ یہ سن کر نعمان بن منذر نے کہا ہے کہ مجھے تو مکہ اور گرد و نواح کے تمام قبیلوں سے پناہ چاہیے۔ بنی حوازن کا رئیس عروہ بن عتبہ بن جعفر بھی وہیں موجود ہے۔ بہت زیادہ سفر کرنے کی وجہ سے الرحال کے لقب سے مشہور ہے۔ وہ اکثر بادشاہوں کے درباروں میں جاتا رہتا ہے۔ اس نے کہا، ایک مردود کتا برات کیا پناہ دے گا؟ میں تمہارے قافلے کو تمام عرب قبیلوں سے پناہ میں لیتا ہوں۔ برات بن قیس کو عروہ کی بات بہت بری لگی اور اسے اپنی بے عزتی محسوس ہوئی ہے، لیکن وہ خاموش ہے۔ شاہ حیرہ نعمان بن منذر نے اپنا تجارتی قافلہ عروہ رحال کے حوالے کر دیا ہے۔ عروہ اس قافلے کے ساتھ مکہ روانہ ہو گیا ہے
اروا کو کسی سے خطرہ نہیں ہے کیونکہ وہ اپنی قوم کے علاقے سے گزر رہا ہے۔ برات اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے اس قافلے اروا رحال کو خیمے میں اکیلا دیکھا ہے۔ فال نکالنے کے لیے برات نے پائے گا یا نہیں۔ اروا نے برات کو تیروں سے فال نکالتے دیکھا تو پوچھا، تم کیا کر رہے ہو؟ برات بولا، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تمہارے قتل کی اجازت ملتی ہے یا نہیں۔ اروا نے کہا، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی برات نے حملہ کر کے اروا کو قتل کر اروا رحال کو قتل کرنے کے بعد برات نے شاہ ہیرا کا قافلہ قبضے میں لے لیا ہے۔ وہ اس قافلے کو لے کر مکہ جانے کی بجائے 621 کلومیٹر شمال میں خیبر چلا گیا۔ اس نے سارا مال خیبر میں بیچ دیا ہے۔ جب لوگوں کو پتا چلا کہ اروا کو برات نے قتل کیا ہے تو برات کے تعاقب میں خیبر پہنچے تو ان کی ملاقات برات ہی سے ہوئی ہے۔ انہوں نے برات سے ہی برات کے متعلق پوچھا۔ برات نے ان سے ان کے آنے کا مقصد پوچھا ہے تو انہوں نے کہا، ہمارا تعلق بنی قیس سے ہے اور ہم برات کو قتل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ برات نے کہا، برات یہاں آیا تھا لیکن خیبر میں اسے کسی نے پناہ نہیں دی تو یہاں سے کچھ دور علاقے میں جا کر چھپ گیا ہے۔ اگر تم چاہو تو میں تمہیں اس تک پہنچا سکتا ہوں۔ تم میں سے جو زیادہ بہادر ہے وہ میرے ساتھ آ جائے اور دوسرا اپنے اونٹوں کی حفاظت کرے۔ مساور بن مالک برات کے ساتھ چل پڑا ہے۔ برات ایک کھنڈر کے پاس جا کر رکا اور مساور سے کہنے لگا، تم یہیں رکو، میں اندر دیکھ کر آتا ہوں۔ واپس آ کر برات کہنے لگا، تم اس کھنڈر کے اندر جاؤ گے تو وہ دائیں ہاتھ والے کمرے میں سو رہا ہے، تم اسے سوتے میں ہی قتل کر دینا۔ اس کے بعد برات نے مساور سے کہا، برات بڑا بہادر اور طاقتور ہے، تمہاری تلوار بہت تیز ہونی چاہیے اور تمہارا بار بھی، یہ نہ ہو کہ وہ تمہیں ہی قتل کر دے۔ مجھے دکھاؤ، میں دیکھوں تمہاری تلوار تیز ہے یا نہیں۔ مساور نے بے خیالی میں تلوار برات کو دی تو برات نے اسی تلوار سے مساور کو قتل کرنے کے بعد تلوار کھنڈر کی دیوار کے پیچھے چھپا دی ہے۔ میں اسے برات کے پاس لے کر گیا ہوں، جس کمرے میں برات سو رہا ہے وہ اس کے باہر کھڑا ہے، نہ ہلتا جلتا ہے نہ آگے بڑھتا ہے۔ اسد کہنے لگا، کاش کوئی میرے اونٹوں کو دیکھنے والا ہو تو میں خود وہاں جا کر حساب چکا دوں۔ برات کہنے لگا، تم اونٹوں کی فکر نہ کرو، یہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر تمہارے اونٹ کوئی لے گیا تو میں اس کا تاوان ادا کرنے کو تیار ہوں۔ تم اپنے سردار کے قتل کا بدلہ ضرور لو۔ کھنڈر کے پاس پہنچ کر برات نے دیوار کے پیچھے چھپائی ہوئی تلوار سے اسد کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد برات خیبر سے مکہ کی طرف چل پڑا ہے۔ راستے میں اس کی ملاقات قریش کے قبیلے بنی اسد بن خزیمہ کے بشر بن ابی خارم سے ہوئی ہے۔ اسے برات نے 10 اونٹ اجرت دے کر کہا ہے کہ اکاس کی منڈی میں جا کر حرب بن امیہ اور میری قوم کو بتاؤ کہ برات نے اروا رحال کو قتل کر دیا ہے۔ آپ لوگ بنی قیس یعنی بنی حوازن کے انتقام سے بچنے کا انتظام کر لو۔ برات کے اس قتل و غارت کی خبر قریش کو اس وقت ملی ہے جب وہ اکاس کی منڈی میں اپنے کاروبار میں مصروف ہیں۔ یہ قتل حرام مہینوں میں ہوا ہے۔ بنی حوازن نے قصاص میں برات کو قتل کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ برات قبیلہ بنی کنانہ کا سردار ہے، انہوں نے یہ بات ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اروا بھی اپنے قبیلے کا سردار تھا۔ بنی حوازن نے اس مسئلے میں قریش سے مدد مانگی کیونکہ وہ آپس میں حلیف ہیں۔ بنی حوازن حق پر ہیں۔ اب قریش کے 10 قبیلے اور بنی حوازن ایک طرف ہیں جبکہ بنی کنانہ دوسری طرف۔ اس جنگ میں کئی بار لڑائی ہوئی۔ یہ لڑائیاں 4 سال تک ہوتی رہیں۔ پہلے سال لڑائی شمتا کے مقام پر ہوئی، دوسرے سال لڑائی ابلا کے مقام پر لڑی گئی، تیسرے سال مقابلہ شرب کے مقام پر ہوا، چوتھے سال لڑائی حریرہ کے مقام پر ہوئی، 5ویں سال اکاس کے میدان میں فوجیں آمنے سامنے ہیں۔ لڑائی شروع ہونے کے قریب ہے کہ عتبہ بن ربیعہ اپنے اونٹ پر سوار ہو کر نکلا ہے اور بلند آواز میں سب کو متوجہ کر کے کہنے لگا ہے کہ مدر کے بیٹو، تم لوگ کیوں ایک دوسرے کا خون بہانا چاہتے ہو؟ کیوں ایک دوسرے کی موت کی خواہش رکھتے ہو؟ قبیلہ کنانہ کی طرف سے آواز آئی، تم ہمیں کس چیز کی طرف بلاتے ہو؟ عتبہ نے کہا، صلح کی طرف۔ بنی کنانہ نے پوچھا، اس کی عملی صورت کیا ہوگی؟ عتبہ نے کہا، تمہارے جتنے لوگ بھی اب تک اس لڑائی میں مرے ہیں ہم ان کی دیت دینے کو تیار ہیں۔ ہم اپنے لوگوں کا خون بہا تمہیں معاف کرتے ہیں۔ ہم جب تک تمہیں خون بہا ادا نہ کریں ہم اپنے بچے تمہارے پاس گروی رکھنے کو تیار ہیں۔ بنی کنانہ نے پوچھا، اس بات کی ضمانت کون دے گا؟ عتبہ نے کہا، میں خود ضامن ہوں۔ بنی کنانہ نے سوال کیا،
تم کون ہو؟ عتبہ نے کہا میں عتبہ ہوں، ربیعہ کا بیٹا۔ اس بات پر صلح ہو گئی ہے۔ قریش اور بنی حوازن نے اپنے 40 آدمی بطور یرغمال بنی کنانہ کے حوالے کر دیے ہیں۔ ان لوگوں میں حکیم بن حزام جیسی شخصیت بھی شامل ہے۔ حکیم بن حزام قبیلہ بنی اسد سے ہیں اور سیدہ خدیجہ کے بھتیجے ہیں۔ جب 40 آدمی بنی کنانہ کے قبضے میں آ گئے تو انہوں نے بھی اپنے مقتولوں کی دیت معاف کر دی ہے۔ یوں خون ریزی کا سلسلہ 5 سال بعد ختم ہو گیا ہے۔ رسول اللہ نے اس جنگ میں یوں حصہ لیا کہ آپ اپنے چچاؤں کو تیر پکڑاتے تھے۔ رسول اللہ نے اپنے چچاؤں کی حفاظت کا کام بھی کیا۔ 20 عام الفیل میں ایک اور اہم واقعہ رونما ہوا ہے۔ آخری حرب فجار یعنی صلح کے 4 مہینے بعد یمن کے سرحدی علاقے زبید سے ایک تاجر سفر پر مکہ آیا ہے۔ یہاں کے لوگ بنی زبید کہلاتے ہیں۔ اس نے اپنا مال تجارت عاص بن وائل سہمی کو بیچا ہے۔ عاص بن وائل نے مال لینے کے بعد اس کی قیمت دینے سے انکار کر دیا ہے۔ مکہ میں بنی زبید کا کوئی حلیف قبیلہ نہیں ہے۔ اس شخص نے بنی عبدالدار، بنی جمحہ، بنی سہم اور بنی عدی سے مدد مانگی ہے۔ ان قبیلوں نے بنی زبید کے مسافر کی مدد کرنے سے انکار کر دیا ہے۔ میرے ساتھ نا انصافی ہوئی ہے، عاص بن وائل نے مجھے لوٹ لیا ہے، یمن کا مسافر مکہ میں آ کر لٹ گیا، کوئی قبیلہ میرا حق دلوانے کے لیے تیار نہیں ہے، خدارا میری مدد کرو۔ اس مسافر کی باتیں رسول اللہ کے چچا زبیر بن عبد المطلب بھی سن رہے ہیں۔ زبیر بن عبد المطلب کے کہنے پر بنی ہاشم، بنی زہرہ، بنی اسد سمیت کچھ سردار عبداللہ بن جدان کے گھر جمع ہیں۔ عبداللہ بن جدان قریش کا ایک بڑا سردار ہے۔ اس مجلس میں یہ طے کیا گیا ہے کہ ہم ظالم کے خلاف مظلوم کی مدد کریں گے، ہم عرب سے بدامنی دور کریں گے، ہم مسافروں کی حفاظت کریں گے، ہم غریبوں کی مدد کریں گے۔ تمام لوگ جو اس معاہدے کے لیے موجود ہیں وہ کعبہ میں آئے ہیں، حجر اسود پر پانی ڈالا ہے اور اسے گرنے والے پانی کو پیا ہے۔ اس کے بعد دائیں ہاتھ اٹھا کر حلف لیا ہے اور قسم اٹھائی ہے کہ ہم اس وقت تک مظلوم کا ساتھ دیں گے جب تک سمندر کا پانی خشک نہ ہو جائے، جب تک ہیرا اور زبیر کے پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہیں، ہم مظلوم کو اس کا حق دلا کر رہیں گے۔ اس معاہدے کے بعد یہ لوگ عاص بن وائل کے گھر گئے ہیں اور اسے مجبور کیا ہے کہ بنی زبید کے تاجر کا سامان واپس کرے۔ ایسا ہی ہوا۔ اس معاہدے میں رسول اللہ بھی شریک ہوئے ہیں۔ اس معاہدے سے بہت پہلے بنی جرہم کے کچھ افراد نے ایسا ہی معاہدہ کیا تھا جسے حلف الفضول کہا جاتا ہے۔ اس نام کی وجہ یہ ہے کہ معاہدہ کرنے والے تمام افراد کا نام فضل تھا۔ فضول فضل کی جمع ہے۔ ان لوگوں کے نام ہیں فضل بن حارث، فضل بن وداع، فضل بن فضالہ۔ وقت گزرنے کے ساتھ لوگ اس معاہدے پر قائم نہ رہے۔ پہلے معاہدے کی یاد میں موجودہ معاہدے کو بھی حلف الفضول کا نام دیا گیا ہے۔ رسول اللہ اس معاہدے کا ذکر یوں کیا کرتے تھے کہ مجھے اس حلف الفضول معاہدے سے جتنی خوشی ہوئی، اگر کوئی مجھے اس کے بدلے میں سرخ اونٹ دیتا تو بھی مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اگر آج بھی کوئی شخص مجھے ایسے معاہدے کے لیے بلائے تو میں اس کی دعوت قبول کروں گا۔ رسول اللہ سے زیادہ امن پسند کون ہے؟ یہ معاہدہ مدتوں نافذ العمل رہا۔ رسول اللہ نے جس معاہدہ حلف الفضول میں شرکت کی وہ بڑا مؤثر ثابت ہوا۔ آج کے زمانے میں اسے آپ سول سوسائٹی کا کردار کہہ سکتے ہیں۔ اس معاہدے کی وجہ سے بدلے اور انتقام لینے کی لڑائیاں تقریباً ختم ہو گئیں۔ حج کے لیے آنے والے بنی خوشم کے یمنی تاجر کی نہایت خوبصورت بیٹی کو مکہ کے انتہائی طاقتور سردار نبیہ بن حجاج نے اغوا کر لیا ہے۔ یمنی حاجی پریشان ہے، غیر ملک، نہ جان نہ پہچان، یہاں میری مدد کون کرے گا؟ یمنی کو مشورہ دیا گیا ہے کہ حلف الفضول والوں سے رابطہ کرے۔ حلف الفضول والوں نے بات سنتے ہی ابن حجاج کے گھر کا محاصرہ کر لیا ہے۔ اس پر دباؤ ڈالا ہے کہ وہ مہمان لڑکی کو فوراً اس کے والدین کے حوالے کر دے۔ ابن حجاج نے صورتحال دیکھی تو منت سماجت شروع کر دی ہے۔ اسے حلف الفضول والوں کے سامنے جھکنا ہی پڑا ہے۔ لڑکی کو اس کے والدین کے حوالے کر دیا گیا۔ بنی اسد قبیلے کے ایک تاجر نے مکہ میں ابی بن خلف کو اپنا مال بیچا ہے۔ ابی بن خلف اسے مطلوبہ رقم دینے سے انکاری ہے۔ یہ سب عرب کی روایات کے خلاف ہو رہا ہے۔ حلف الفضول والوں نے بنی اسد کے تاجر سے کہا ہے کہ ابی بن خلف کے پاس جاؤ، اس سے کہو حلف الفضول والے کہتے ہیں میری رقم ادا کرو، اگر وہ ایسا نہ کرے تو ہمارے پاس واپس آنا۔ بنی اسد کے تاجر کو رقم آسانی سے مل گئی ہے۔ بنی زبیر قبیلے کا ایک تاجر یمن سے تجارت کے لیے آیا ہے۔ ابو جہل نے مکہ کے لوگوں کو منع کر دیا ہے کہ اس تاجر سے کوئی سامان نہ خریدے۔ ابو جہل مکے کا ایک بڑا سردار ہے۔ اس کا نام عمر بن حشام ہے۔ اس کا تعلق بنی مخزوم قبیلے سے ہے۔ وہ خود کو ابو الحکم یعنی حکمت اور دانائی کا باپ کہلاتا ہے۔
تاریخ اسے ابو جہل کے نام سے یاد کرتی ہے۔ ابو جہل کا اثر و رسوخ اس قدر زیادہ ہے کہ کوئی اس سے دشمنی لینے کو تیار نہیں ہے۔ کچھ دن مکہ میں رکنے کے بعد یہ تاجر پریشان ہے۔ اس مسافر کے لیے ایک لمبا عرصہ اس امید پر رکنا ممکن نہیں ہے کہ اس کا مال اچھی قیمت پر بک جائے گا۔ اس کے پاس مکہ میں رہنے کے اسباب بھی ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اس کا مال تو بہت اچھا ہے لیکن کوئی خریدنے کو تیار نہیں ہے۔ ابو جہل یہی تو چاہتا ہے۔ اس نے تاجر کو پریشان دیکھا تو اس کا مال خریدنے کی حامی بھر لی۔ ابو جہل نے اس مال کی قیمت بہت ہی کم لگائی۔ بنی زبیر کے تاجر کو کسی نے رسول اللہ کے بارے میں بتایا ہے۔ وہ تاجر رسول اللہ کے پاس آیا ہے اور اپنی رودات سنائی ہے۔ رسول اللہ نے یمنی تاجر سے اونٹ اس کی منہ مانگی قیمت پر خرید لیے ہیں۔ رسول اللہ نے خریدے ہوئے 2 اونٹ اس قیمت پر بیچ دیے ہیں جس قیمت میں 3 اونٹ خریدے تھے۔ رسول اللہ نے تیسرا اونٹ بیچ کر رقم غریبوں میں بانٹ دی ہے۔ رسول اللہ نے اس کے بعد ابو جہل کو سمجھانے کی کوشش بھی کی ہے۔ اس وقت تک ابو جہل کی رسول اللہ سے دشمنی نہیں ہے لیکن اس واقعے کے بعد دونوں کے تعلقات اچھے نہیں رہے۔ رسول اللہ نے چونکہ چھوٹی عمر سے ہی روزگار کمانا اور تجارت میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے، اس لیے اب انہیں کاروبار کا کافی تجربہ حاصل ہو چکا ہے۔ پہل رسول اللہ تجارت کی غرض سے جانے والے قافلوں کے ساتھ جایا کرتے تھے، اب خود بھی